کہ صرف مرد عورت کو نہ دیکھے. چلو شکر ہے یہ بھی کوئی تصور ہے کہ مرد عورت کو نہ دیکھے، لیکن یہ تصور نہیں کہ عورت مرد کو نہ دیکھے. کیوں عورتیں مرد کو دیکھتی ہیں اور اسے پردہ ہی نہیں سمجھتی، جبکہ اللہ نے فرمایا کہ عورتیں بھی نظریں چکائیں کچھ. اور اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج کو کہہ رہی ہیں نابینا سے آپ بھی آئے ہیں، وہ بھی آنکھوں والے نہیں، نابینا آئے ہیں، ظاہری آنکھیں نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تم تو بینی ہو نا، تم ان سے پردہ کرو. تو اب تو حالات ہی دیگر گوں ہو گئے ہیں اور طرح کے ہو گئے ہیں. ایسی بات کرے تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، لوگ دشمن ہو جاتے ہیں کہ جو مصلح ہے اس کے دشمن ہو جاتے ہیں. اسی وجہ سے خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں کہ عورت مرد کو دیکھ رہی ہے، مرد عورت کو دیکھ رہا ہے، اور پھر جو چیزیں عورت کو ڈھانپنے والی ہیں وہ بھی نہیں ڈھانپ رہی. شرعی مسائل میں آج ہم اس مسئلے پہ ڈسکس کریں گے کہ عورتوں کے لیے پردہ ضروری ہے، اور اس کی وجہ سے جو خرابیاں ہوتی ہیں اس کا مختصر ذکر کریں گے. اللہ جل جلالہ نے اپنی لا ریب کتاب میں ارشاد فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون. محبوب مومنوں کو فرما دو وہ اپنی نظریں کچھ نیچی کر لیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. تو اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے مومن مردوں کو بھی حکم دیا کہ وہ آنکھوں کا پردہ کریں، آنکھوں کو نیچے رکھیں، غیر محرموں کو نہ دیکھیں. اور عورتوں کو بھی حکم دیا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن. محبوب انہیں فرما دو، مومنین عورتوں کو فرما دو کہ یہ بھی اپنی نظروں کو نیچی کر لیں، کچھ نیچی کریں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں. تو اس آیت کریمہ کا یہ حصہ اس بات کو ثابت کر رہا ہے کہ عورتوں کے لیے بھی مردوں کو دیکھنے کا پردہ ہے، کہ عورتوں مردوں کو نہیں دیکھ سکتی، غیر محرم عورتوں کو مرد نہیں دیکھ سکتے، اور مرد جو ہیں وہ غیر محرم عورتوں کو نہیں دیکھ سکتے، وہ نظریں کچھ جھکا لیں. سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں ایک نبینہ صحابی آئے، اور صحابیات موجود تھیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا صحابیات موجود تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ کرو. انہوں نے کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبینہ ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم تو بینی ہو نا، تم تو دیکھنے والی ہو. ہمارے ہاں یہ ہے کہ یہ تصور ہے کہ صرف مرد عورت کو نہ دیکھے. چلو شکر ہے یہ بھی کوئی تصور ہے کہ مرد عورت کو نہ دیکھے، لیکن یہ تصور نہیں کہ عورت مرد کو نہ دیکھے. کیوں عورتیں مرد کو دیکھتی ہیں اور اسے پردہ ہی نہیں سمجھتی، جبکہ اللہ نے فرمایا کہ عورتیں بھی نظریں چکائیں کچھ. اور اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج کو کہہ رہی ہیں نابینا سے آپ بھی آئے ہیں، وہ بھی آنکھوں والے نہیں، نابینا آئے ہیں، ظاہری آنکھیں نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تم تو بینی ہو نا، تم ان سے پردہ کرو. تو اب تو حالات ہی دیگر گوں ہو گئے ہیں اور طرح کے ہو گئے ہیں. ایسی بات کرے تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، لوگ دشمن ہو جاتے ہیں کہ جو مصلح ہے اس کے دشمن ہو جاتے ہیں. اسی وجہ سے خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں کہ عورت مرد کو دیکھ رہی ہے، مرد عورت کو دیکھ رہا ہے، اور پھر جو چیزیں عورت کو ڈھانپنے والی ہیں وہ بھی نہیں ڈھانپ رہی. مثلا عورت کے لیے یہ جو پردہ ہے وہ اس کی ہتھیلی کی معافی ہے اور اس کے چہرے کی معافی ہے، باقی سارے جسم کا آزاد عورت کے لیے پردہ لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو چھپا کر رکھے. آپ اندازہ لگائیں کہ یہ تو جسم ہے نا عورت کا، عورت کی آواز پہ بھی پردہ ہے کہ حج کے دوران وہ اونچی آواز سے تلبیہ نہیں کہہ سکتی،
اور اگر ایسے مکان میں جہاں پردہ ہے تو امام نماز پڑھا رہا ہے تو اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو وہ زبان سے نہیں کہہ سکتی، اس کے لیے یہ ہے کہ وہ ہاتھ پہ ہاتھ مارے کہ اس کی آواز پہ بھی پردہ ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ہم سیر حاصل بات کریں گے کہ کس کس چیز پہ پردہ ہے، اس نے کہاں تک اس کو ڈھانپنا ہے، اور کس کے سامنے یہ کس چیز کو ظاہر کر سکتی ہیں عورتیں اور نہیں ظاہر کر سکتی، اور اس کی وجہ سے کتنی خرابی ہو رہی ہیں۔ آج آپ اگر میڈیا پہ دیکھیں، یہ موبائل میں جو دیکھا جا رہا ہے اور جو نسلیں خراب ہو رہی ہیں اس کی وجہ کیا ہے، تو آپ جب اس کو دیکھیں گے تو آپ اس نتیجے پہ آ جائیں گے کہ اس کی وجہ عورت ہے، کہ عورت بے پردگی کا مظاہرہ کر رہی ہے، گانے گا رہی ہے، اپنے جسم کی نمائش کر رہی ہے، اور جس کی وجہ سے اور گھر کے گھر تباہ ہو گئے ہیں۔ تو جو پردہ کر رہی ہے اس پہ اللہ کا فضل ہے، اس پہ اللہ کا کرم ہے، اور جو مرد اس سے بچ رہے ہیں ان پہ بھی اللہ کا فضل و کرم ہے۔ اللہ پاک اس حوالے سے ہمیں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پردے کی ترکین کرنے اور بچیوں کو اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔